ایک صدوق سدیر سیرفی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، میں مفضل ابو بصیر اور ابان بن تغلب کے ساتھ مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ ہم نے حضرت کو دیکھا کہ آپ مٹی پر بیٹھے ہیں اور بدن مبارک پر پشم کی خیبری پوشاک پہنے ہوئے ہیں، جس کا گریبان نہیں تھا اور اس کی آستینیں چھوٹی تھیں، اور آپ اس ماں کی طرح گریہ کر رہے تھے جس کا جوان بیٹا مر چکا ہو۔ غم و اندوہ کے آثار آپ کے مبارک چہرے پر آشکار تھے۔ چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا اور بہت زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آپ نے غمزدہ حالت میں فرمایا، اے میرے سردار، تیری غیبت نے میری نیند ختم کر دی ہے، دنیا کو اپنی تمام وسعت کے ساتھ مجھ پر تنگ کر دیا ہے، میرے دل کے سکون کو سلب کر دیا ہے۔ میرے سردار، آپ کی غیبت نے ہماری مصیبت کو دائمی کر دیا ہے، اور ایک کے بعد دوسرے کو کھو دینے سے ہماری جماعت پراگندہ ہو گئی ہے، ہمارا سرمایہ ختم ہو چکا ہے۔ میری آنکھیں جو آنسوؤں کے قطرات گراتی ہیں اور دردناک گریہ و نالہ جو گزشتہ بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے میرے سینے سے باہر آتے ہیں تاکہ کوئی سکون مل سکے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں جان لیوا مصیبتوں اور عظیم تر آنے والی بلاؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ سخت بلائیں جو تیرے غصے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہ ناگوار واقعات جو تیرے خشم کے ساتھ مخلوط ہیں۔ سدیر کہتا ہے، اس دردناک حادثے کے مشاہدے اور امام علیہ السلام کی دل سوز باتیں سن کر قریب تھا کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ ہمارے دل دکھی اور زخمی ہو گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ کوئی ناگوار حادثہ یا کوئی بہت بڑی مصیبت حضور کی ذات مقدس پر وارد ہوئی ہے۔ ہم نے عرض کی، اے تمام مخلوقات سے افضل ترین ہستی کے بیٹے، خدا آپ کو نہ رلائے، کیا کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کو ماتم میں بٹھا دیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے دل سے ایک گہری اور دردناک آہ بھری اور فرمایا، افسوس ہے تم پر، آج صبح میں جعفر کی کتاب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں موت، بلائیں، مصیبتیں اور تمام گزشتہ اور آئندہ رونما ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے علم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اس کتاب میں نے حضرت قائم علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں غور و فکر کیا ہے کہ وہ آنکھوں سے غائب ہو جائیں گی، ان کی غیبت طولانی ہو جائے گی اور ان کی عمر شریف لمبی ہوگی۔ اس زمانے میں مومنین امتحان اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی غیبت کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے مومنین بہت زیادہ شک و تردید میں پڑ جائیں گے، اکثر ان میں سے دین سے مرتد ہو جائیں گے اور اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسلام کی اتباع اور اطاعت کا بندھن اپنی گردنوں سے اتار دیں گے۔ یہ وہی ولایت کا رشتہ ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کے مقدرات کو ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ ان احوال اور واقعات کے مطالعے سے میرا دل غمگین ہو گیا اور غم و اندوہ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے عرض کی، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر احسان کریں اور مہربانی فرما کر کچھ ان حوادث اور واقعات میں ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تبارک و تعالیٰ ایسی 3 چیزوں کو امام علیہ السلام کے لیے انجام دے گا جو 3 انبیاء کے لیے انجام دیں۔ ان کی ولادت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پوشیدہ رکھے گا، ان کی غیبت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی طرح قرار دے گا، ان کی غیبت کے طولانی ہونے کو قصہ حضرت نوح واقع
واقعہ کے طولانی ہونے کی طرح قرار دے گا، اور ان کی عمر کے طولانی ہونے کو خدا نے اپنے بندہ صالح حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کے طولانی ہونے کی طرح قرار دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا ان تمام کے بارے میں اور زیادہ وضاحت اور تشریح کر دیں تاکہ ہم مطلب کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یہ ہے، جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی حکومت موسیٰ کے ہاتھ سے ختم ہوگی تو اس نے حکم دیا کاہنوں یعنی پیش گوئی کرنے والوں کو بلایا جائے۔ انہوں نے فرعون کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہوگا۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے پیٹ پھاڑ دو، اور دیکھو اگر بچہ لڑکا ہے تو اسے قتل کر دو۔ اس صورتحال میں 20,000 سے زیادہ بچے قتل ہوئے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہوا، کیونکہ خدا نے ان کی حفاظت کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کو جب معلوم ہوا کہ ان کی حکومت اور تمام بادشاہوں اور ظالموں کی حکومت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ختم ہوگی تو ان کی دشمنی کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی تمام طاقت اہل بیت کے قتل کرنے اور انہیں ختم کرنے پر صرف کر دی کہ مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئیں اور ان کو ولادت سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے کام سے ظالموں کو مطلع نہ ہونے دیا اور ارادہ فرمایا کہ اپنے نور کو کامل کرے، اور حضرت مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور کے ذریعے سے اس جہان کو بطور کامل نورانی اور روشن کر دیں، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی تو یہودیوں اور نصارہ نے اتفاق سے کہا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا اور فرمایا انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ مطلب ان پر مشتبہ ہو گیا۔ حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت طولانی ہو جانے کی وجہ سے امت ان کی غیبت سے انکار کر دے گی۔ کچھ لوگ لغو اور فضول باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، کچھ کہیں گے کہ پیدا ہوا ہے لیکن فوت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ 11ویں امام عقیم تھے۔ کچھ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے اور 13 یا اس سے زیادہ اماموں کے قائل ہو جائیں گے۔ ایک گروہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کہے گا کہ حضرت قائم علیہ السلام کی روح کسی کے جسم میں بات کرتی ہے۔ حضرت نوح اور ان کے وعدوں کو تاخیر میں ڈالنے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر آسمانی عذاب اور عقوبت کی خدا سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھجور کی 7 گٹھلیاں دے کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے پیغمبر، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مخلوق اور میرے بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو آسمانی بجلی کا عذاب دوں اور ان کو ختم کر دوں، تو ان کو مزید تبلیغ کر تاکہ اتمام حجت ہو جائے، بس اپنی قوت و طاقت کو دوبارہ استعمال میں لاؤ اور ان کو ایک بار پھر حق کی طرف دعوت دو، میں تجھے ان زحمات کے بدلے میں اجر عطا کروں گا۔ یہ گٹھلیاں جو میں تیری طرف بھیج رہا ہوں ان کو کاشت کر دو، کیونکہ ان کے اگنے بڑھنے اور پھل دینے میں تیرے لیے آسانی اور کشادگی پیدا ہوگی، اور جو مومن تیری پیروی کریں ان کو بشارت دو۔ جب درخت اگ کر اور بڑے ہو گئے، ان کی شاخیں مضبوط ہو گئیں، ان پر پتے اور پھل لگنے لگے تو نوح علیہ السلام نے خدا سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی درخواست کی، لیکن خداوند رحمان نے حکم دیا کہ دوبارہ گٹھلیوں کو بیجو اور صبر کرو اور لوگوں کو دوبارہ حق کی طرف دعوت دینے میں کوشش کرو، ان پر اتمام حجت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ان میں سے 300 نفر مرتد ہو گئے اور اپنے دین سے ہاتھ اٹھا بیٹھے، اور انہوں نے کہا اگر نوح علیہ السلام کی باتیں سچی ہوتیں تو اس کے خدا کے وعدے میں
خلاف ورزی نہ ہوتی۔ پھر خدا تعالیٰ ہر مرتبہ اپنے سابقہ حکم کا تکرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس عمل کا خدا نے 7 مرتبہ تکرار کیا، اور ہر مرتبہ ایک گروہ مومنین سے اپنے دین سے خارج ہو جاتا، یہاں تک کہ باقی رہنے والے مومنین کی تعداد 70 سے کچھ زیادہ رہ گئی۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا، اب صبح اچھی طرح ظاہر ہو چکی ہے اور تاریک شام ختم ہو گئی ہے، یعنی حق واضح طور پر ملاوٹ سے پاک ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جن کی طینت ناپاک تھی ان کا ارتداد ظاہر ہو گیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ اگر میں پہلے ہی مرحلے میں قافلوں کو ہلاک کر دیتا تو وہ ناخالص مومن جو بعد والے مرحلے میں مرتد ہوئے تھے میرے عذاب سے بچ جاتے اور میرا پہلا وعدہ پورا نہ ہوتا، جس میں نے کہا تھا کہ جن خالص مومنوں نے تیری نبوت کے ساتھ تمسک کیا ہے ان کو میں بچا لوں گا اور ان کو زمین میں جانشین بناؤں گا، ان کے دین کو تقویت عطا کروں گا اور ان کے خوف و ڈر کو امن و امان اور آرام و سکون میں تبدیل کر دوں گا، تاکہ دل میں بغیر کسی شک و شبہ کے خلوص کے ساتھ میری عبادت کریں۔ بس میں کس طرح ان کو جانشین بناؤں اور ان کے خوف و ہراس کو امن و آرام اور سکون میں تبدیل کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان کی کمزوری، طینت کی ناپاکی اور باطن میں پلیدگی کے سبب جو منافقت کی وجہ سے ان میں موجود ہے مرتد ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ دین سے نکل جائیں گے۔ اگر یہ لوگ مومنوں کی حکومت اور سلطنت کو دیکھتے جو ان کو جانشینی یا دشمنوں کے ہلاک ہونے کے وقت دی جاتی ہے تو ان کا خفیہ نفاق اور ان کے دلوں کی گمراہی زیادہ اور محکم تر ہو جاتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی پیدا کر لیتے اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے تاکہ امر و نہی کا کام اپنے اختیار میں لے لیں اور اسے اپنے ساتھ مخصوص کر لیں۔ بس کس طرح ممکن تھا کہ ان ناخالص مومنوں کو فتنہ انگیزی اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی صورت میں دین مضبوط ہوتا اور مومنین کا امر ہر طرف پھیلتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہوا، اور کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہی صورتحال حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے گی۔ ان کی غیبت کا زمانہ لمبا ہوگا تاکہ حقیقت ملاوٹ کے بغیر ظاہر ہو جائے اور ایمان منافقت اور ملاوٹ سے پاک ہو جائے، اور وہ لوگ اس وقت سے پہلے ہی اپنی ناپاکی ظاہر کر دیں اور مرتد ہو جائیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت اور ان کی عالمی حکومت کے قیام کے وقت نفاق ڈالیں۔ مفضل کہتا ہے، میں نے عرض کی، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناصبیوں کا خیال ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جسے آیت تمکین اور استخلاف کہا جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا ناصبی لوگوں کے دلوں کو ہدایت نہ کرے۔ کس زمانے میں ایسے دین کو قدرت و طاقت حاصل ہوئی ہے جسے خدا اور رسول خدا پسند کرتے ہوں، جس میں ہر دن امن و امان قائم ہوا ہو، مسلمانوں کے دل سے خوف و ہراس ختم ہو گیا ہے اور ان کے سینوں سے شک و تردید برطرف ہو گیا۔ کیا غاصبین میں سے کسی کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ کیا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ایسا ہوا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ فتنہ انگیزی اور جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رکھا؟ پھر امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، انہوں نے گمان کیا خدا کی مدد کا وعدہ پورا نہ ہوگا۔ اس وقت ہماری نصرت اور مدد ان تک پہنچ گئی۔ رہی بندہ صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی، تو خدا نے ان کی عمر کو اس لیے لمبا نہیں کیا کہ انہیں نبوت دی جائے یا ان پر کوئی کتاب نازل کی جائے یا ان کو کوئی شریعت یا آئین دے جس کے ذریعے سابق انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کرے، یا انہیں امامت کا عہدہ دیا جائے اور لوگوں کو ان کی پیروی کی طرف راغب کیا جائے، یا کوئی اطاعت ان پر واجب کی ہو تاکہ وہ اسے انجام دیں،
بلکہ یہ اس لیے ہے خدا کے علم ازلی میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی عمر ان کی غیبت کے زمانے میں طول پکڑے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ لوگ اس چیز کا انکار کریں گے، لہٰذا اپنے صالح بندے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی کر دیا تاکہ حضرت مہدی علیہ السلام کی طول عمر پر دلیل بن سکے۔ اس کے ذریعے استدلال کر کے منحرفین اور منکرین کی دلیل کو رد کر سکے اور ان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور لوگوں کے لیے خدا پر کوئی حجت و برہان باقی نہ رہے۔